الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ جو مہینہ ہے ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج 24 تاریخ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ذی الحج کا مہینہ کہلاتا ہے، یعنی ہمارا جو عربی کا سال ہوتا ہے اس کا آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے، اور بڑا ہی اہم مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں میں کچھ مہینوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح سے دنوں میں بھی کچھ دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو ابھی گزر چکا ہے، اور یہ جو مہینہ آ رہا ہے ہمارے سامنے، جو ذی الحج کا مہینہ کہلاتا ہے، یہ بھی بڑا اہم مہینہ ہے۔ علماء نے اور اسلاف نے لکھا کہ تین 10 دن ایسے ہیں جو بڑے محبوب ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں اللہ کے نزدیک، جو ہے اس میں عبادت بہت پسند ہے۔ ایک تو رمضان کے 10 دن جو ہوتے ہیں آخر کے، اور دوسرا یہ جو ابھی آنے والا ہے ذی الحج کے 10 دن اور محرم کے 10 دن۔ تو ان کے بڑے فضائل حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر بتانا مقصد یہی ہے کہ چونکہ اب اس مہینے کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا ذی الحج کا مہینہ، جس کا چاند انشاءاللہ بدھ کو نکل سکتا ہے یا جمعرات کو نکل سکتا ہے نا، انگریزی اور عربی مہینے میں تاریخ میں ایک دن کا فرق چل رہا ہے۔ تو بدھ کو 28 تاریخ ہے تو عربی کی 29 تاریخ ہوگی، اور 29 کا چاند ہوا تو جمعرات سے جو ہے 1 تاریخ ہو جائے گی عربی کی، اور مہینہ شروع ہو جائے گا ذی الحج کا۔ تو جب مہینہ شروع ہوگا تو مہینے کے شروعات سے بھی کچھ تقاضے ہیں اور کچھ اعمال ہیں جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور ہر سال بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات فرمائی کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ بار بار یاد دلاتے رہا کریے، یاد دہانی کرتے رہا کریے، اس سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ تو جو چیز سامنے آتی ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں، عمل کرنے والوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں، تو اسی لیے بات پیش کی جاتی ہے ہر سال۔ اب مہینہ آنے والا ہے ذی الحج کا، تو اس کے جو پہلے 10 دن ہیں اس کی بڑی فضیلت بیان کی۔ قرآن میں بھی فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے فجر کے وقت کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو یہ 10 راتیں ہیں علماء کے نزدیک بہت سے، ان سے یہی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور عربی میں عام طور سے رات کا تذکرہ ہوتا ہے، جو بھی عربی میں دن کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو شروع ہوتا ہے دن وہ رات سے ہوتا ہے، جب چاند نکلتا ہے تو وہاں سے شروعات ہوتی ہے اور پھر جا کے ختم ہو جاتا ہے دوسرے دن شام۔ تو اس لیے رات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب چاہے اس کو آپ رات کہیں یا دن کہیں، بات برابر ہے، وہ پورا ملا کر کے ہوتا ہے۔
تو 10 راتوں کی قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی آپ جانتے ہیں ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو مقصد اس چیز کی اہمیت کہ وہ چیز اتنی اہم ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کے قسم کھانے کی؟ ساری دنیا اللہ کی قسم کھاتی ہے اور اللہ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ پھر بھی بہت سی چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے۔ کبھی کہا والعصر، زمانے کی قسم، کبھی کہا والشمس، سورج کی قسم۔ تو یہ پتہ چلا کہ جن چیزوں کی اللہ قسمیں کھاتا ہے وہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ اس کا نام لے کر کے قسم کھاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فجر اور 10 راتوں کی قسم کھائی۔ تو بہت سے مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد یہی راتیں ہیں، اور حدیث میں دن کا تذکرہ کیا۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام، ہے نا، تو فرمایا کہ نہیں ہے کوئی بھی دن، ہے نا، تو ما من ایام احب ان العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، کہ نہیں ہے دنوں میں سے کوئی بھی دن جس میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل اتنے زیادہ پسند ہوں جتنا کہ من ہذہ الایام، ان دنوں میں، یعنی ایام العشر، جو 10 دن ہوتے ہیں ذی الحج کے، اس میں اللہ کو نیک اعمال جتنے پسند ہیں اتنے نیک اعمال جو ہے کسی جو ہے دوسرے دنوں میں پسند نہیں۔ تو فضیلت بیان کی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے بڑے تعجب سے سوال کیا۔ صحابہ کے اندر یہ جذبہ ہوتا تھا کہ وہ ہر چیز کی تحقیق کرتے تھے، پوچھتے تھے، ان کے اندر عمل کا جذبہ ہوتا تھا۔ تو پوچھا صحابہ نے، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا قال کی ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہا کہ ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی ان دنوں میں نیک اعمال کرنا زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ ہاں، آگے آپ نے فرمایا کہ الا رجل، ہاں سوائے اس شخص کے خرج بنفسہ و مالہ، جو اپنا جان اور مال لے کر کے نکلا جہاد میں، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور کچھ لے کر کے واپس نہیں آیا، یعنی اللہ کے راستے ہی میں وہ شہید ہو گیا، تو اس کا مقام تو بڑھ گیا، لیکن باقی ان دنوں میں عبادت کرنے کا بہت ثواب ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے موقع دیتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، اپنی زندگیوں پہ نگاہ ڈالیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم سب کتنے گناہ گار ہیں، دن میں، رات میں، ہے نا، 24 گھنٹے جانے انجانے نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں، اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال، اور انسان ہے تو غلطی تو ہوگی ہی، کہ انسان تو ہے ہی ہے، پتلا کس کا ہے نا، بھول چوک کا اور خطاؤں کا ہی پتلا ہے انسان۔ تو انسان سے غلطی ہونا یہ فطری چیز ہے۔ انبیاء کو اللہ نے معصوم بنایا، ان کے دلوں سے وہ مادہ نکال دیا کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے تھے، وہ معصوم ہوتے، لیکن باقی انسانوں سے تو گناہ ہوں گے، اور جب گناہ ہوں گے تو اللہ جو ہے بار بار ان گناہوں کو دھونے کا، ان کی توبہ کا خاص موقع دیتا رہتا ہے۔ جیسے سیزن ہوتی ہے نا، کسی چیز کا سیزن چلتا ہے، جیسے رمضان آتا ہے تو نیکیوں کا سیزن ہے نا، تو نیکیاں ہی ہوتی ہیں اس میں، ہے نا۔ اسی طرح سے یہ جو 10 دن ہیں یہ بھی خاص موقع ہے، اس لیے کہ اللہ کی خاص رحمت کے دروازے ان 10 دنوں میں بھی کھلنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر موقع دے رہا ہے رمضان کے بعد کہ یہ جو 10 دن آنے والے ہیں بڑے مبارک دن ہیں، کیونکہ اس مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ حج کا مبارک عمل ہوتا ہے، لیکن سارے لوگ تو حج کو جا نہیں سکتے ہیں۔ جو لوگ حج کو چلے گئے وہ تو بڑی اہمیت سے وہاں رہیں گے اور ان دنوں کو گزاریں گے، ان کے پاس تو پورا موقع ہے، لیکن جو اور دنیا کے مسلمان ہیں وہ سب تو نہیں گئے حج کرنے، نہیں جائیں گے، تو وہ ان 10 دنوں میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ نے موقع دیا کہ آپ جہاں بھی ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، جس شہر میں، جس گاؤں میں، وہاں رہ کر کے آپ ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ حاجی وہاں فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ یہاں جو ہے اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ کا قرب حاصل کریں، اپنے گناہوں کو بخشوائیں۔ تو یہ خاص دن جو آنے والے ہیں ان دنوں کو یاد رکھنا ہے، دل کے اندر ہمارے جذبہ ہونا چاہیے۔ اصل چیز اللہ کے ہاں جذبات کی بڑی قدر ہوتی ہے، نیت کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بھی دین کا تقاضا، دین کا معاملہ سامنے آئے تو پہلے سے یہ نہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ہم کہاں کر پائیں گے، نہیں، دل میں ارادہ ہو، نیت ہو، سچا جذبہ ہو۔ اب کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے وہ تو بات کی چیز ہے، یعنی آپ رات میں اگر تہجد کی نیت کر کے سو گئے، اب نہیں اٹھے تو کوئی بات نہیں، نہیں اٹھے تو تہجد کا پورا ثواب ملے گا اللہ کی طرف سے، نیت تو کی آپ نے نا۔
تو اللہ کے ہاں تو ثواب دینے میں کوئی ہمارے تھوڑی مسئلہ ہے کہ دینے میں ہم کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کو دینے میں خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تو ناراض ان سے ہوتا ہے جو لینا نہیں چاہتے ہیں، ان سے اللہ ناراض ہوتا ہے کہ کمبخت اتنا متکبر ہے، اس کی گردن میں اتنی اکڑ ہے کہ میرے سامنے بھی جھکنے کو تیار نہیں ہے، تو اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ، ہے نا، تم کو اگر تکبر ہے، مجھ سے نہیں مانگ سکتے، میرے سامنے ہی نہیں جھک سکتے، ساری دنیا کے سامنے جھکو گے، ذلیل ہوگے، کوئی تمہیں جو ہے عزت نہیں دے سکتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی طرف سے یہ موقع آتے ہیں، تو یہ جو 10 دن آنے والے ہیں ذی الحج کے، اس میں عبادت کا بہت زیادہ ثواب ہے نا، اور راتوں کا بھی ہے نا معاملہ الگ ہے۔ فرمایا کہ اس میں، اس مہینے میں یا 10 دنوں میں ہر رات کی عبادت جو ہے شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان میں شب قدر کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے کس رات میں ہے، اور یہاں تو حدیث میں بتا دیا گیا کہ یہ جو 10 راتیں آنے والی ہیں، اس کی ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی ثواب کی طرح ہے۔ تو یہ تو مسئلہ واضح ہے، بالکل پیپر آؤٹ ہے، اب تیاری ہمیں کرنی ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ یہ جو 10 دن آنے والے ہیں، ان میں سے 9 دن، تو اس کی جو ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے نا۔ تو ایک دن انسان روزہ رکھے گا تو 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اور آخری دن جو ہے 9 تاریخ، 9 ذی الحج، جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، تو عرفہ کے دن یعنی 9 تاریخ کو روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال ہے نا، اگلے اور پچھلے ہے نا گناہ معاف ہوں گے، یعنی 2 سال کا ثواب ہے نا، تو اور زیادہ اس میں ثواب ہے۔ تو کوشش کریں ہمارے اندر جذبہ ہو، نیت ہو، ارادہ ہو کہ انشاءاللہ یہ جو دن آنے والے ہیں، عام طور سے ان کی قدر نہیں ہوتی ہے، رمضان میں تو ایک ماحول ہوتا ہے، کچھ محنت ہو جاتی ہے، لیکن ان 10 دنوں کا خیال ہمارے دلوں میں نہیں آتا ہے، صرف وہ لوگ جو حج کرنے گئے ہیں وہ فائدہ اٹھا پاتے۔ تو ہم بھی نیت کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ کرنا کیا ہے؟ کوئی پہاڑ نہیں توڑنا ہے نا، بس یہ ہے کہ جو عبادت ہم کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو چیزیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، پہلے تو وہ، یعنی اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز کا اہتمام شروع کر دے، تلاوت نہیں کر پاتا ہے تلاوت کا اہتمام شروع کر دے، اور جو لوگ کرتے ہیں وہ اضافہ کر دیں اور بڑھا دیں کہ چلو بھائی، عام دنوں میں اگر ہم اشراق نہیں پڑھ پاتے ہیں تو ان 10 دنوں میں ہم اشراق پڑھ لیں گے، موقع ملے گا تو چاشت کی نماز پڑھ لیں گے، مغرب بعد 2 ہی رکعت سنت پڑھتے ہیں تو ان دنوں میں ہم اوابین بھی پڑھ لیں گے، 6 رکعت پڑھ لیں گے۔ کتنا وقت لگے گا بھائی؟ 2 منٹ میں 2 رکعت پڑھتے ہیں تو 6-7 منٹ اور لگ جائیں گے، تو کوئی زیادہ محنت بھی نہیں ہوئی، اور اسی لگے آپ کا کچھ ہے نا کام بھی ہو گیا، اور اللہ اوپر سے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس بندے کو اتنا خیال تو ہے کہ یہ ایام کون سے چل رہے ہیں۔ تو بس اللہ تو یہی جذبہ دیکھتا ہے، اس نے دیکھ لیا آپ کے دل کو کہ یہ بندہ چاہے جتنا مشغول ہے، جو بھی ہے، جتنا گناہگار ہے، لیکن اس کے دل میں یہ جذبہ تو ہے کہ یہ 10 دن بڑے اہمیت والے ہیں، کچھ تو اس نے کیا۔ بس اللہ کو پسند آ گیا تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو تو اگر ایک زانیہ کا کتے کو پانی پلانا بھی پسند آ جائے نا تو وہ مغفرت کر دیتا ہے۔ تو ہم تو ہے نا بس اس طاق میں رہیں کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ تو بڑے گناہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، اللہ موقع دے رہا ہے، ہر دن توبہ کریں، استغفار کریں، اور یہ جو دن آنے والے ہیں اس میں خاص طور سے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور بھی جو کام ہو سکتے ہیں۔ یعنی اب یہاں پر حدیث میں تو اللہ علیہ وسلم نے مطلق بات کہی ہے نا، کہا کہ العمل الصالح، اب عمل صالح میں کوئی قید نہیں لگائی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو نفل نماز ہی پڑھنی ہے یا تلاوت ہی کرنی ہے یا صدقہ ہی کرنا ہے، نہیں، کوئی بھی اچھا کام کر سکتے ہیں۔ اب اس میں نفلی نمازیں بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، درود شریف بھی ہے، کلمے کا ورد بھی ہے نا، استغفار بھی ہے، جو بھی اچھے کام کر سکتے ہیں ان تمام کاموں کو ہم جتنا کر سکتے ہو کریں، اپنے وقت کے مطابق ہے نا، انسان کوشش کرے تو کر سکتا ہے۔ اور روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں ہے نا، یہ سب نفلی عبادت ہیں، فرض نہیں ہے نا، تو روزہ بھی نفلی روزہ ہے۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، مجبور ہے، گرمی میں کام وام کرتا ہے تو نہ رکھے، شریعت جبر نہیں کرتے کہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، یہ فرض نہیں ہے، فرض ہوتا تو پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں، لیکن نفلی روزے ہیں، آپ رکھ لیں گے تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔
تو آدمی 1 رکھ لے، 2 رکھ لے، 3 رکھ لے، جتنے رکھ سکتا ہو، ہے نا۔ اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے نہیں رکھ سکتا ہے تو جس دن چھٹی ہو اس دن رکھ لے، لیکن دل میں جذبہ تو ہوگی رکھیں گے تو اس دن رکھ لے، لیکن کوشش کرے 1 2 جو رکھ سکتا ہو رکھ لے۔ پھر 9 ذی الحج یعنی عرفہ کا جو روزہ ہوتا ہے اس کا چونکہ اور زیادہ ثواب ہے تو اس دن کوشش کر کے کم سے کم بقرعید سے 1 دن پہلے وہ پڑتی ہے تاریخ، اس دن کا روزہ رکھ لے۔ تو ایک تو یہ کام کرنا ہے ہمیں کہ اس کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چاند دیکھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، ہے نا۔ عید میں تو بہت اہتمام ہوتا ہے چاند دیکھنے کا، اس لیے کہ ہے نا چھٹپٹا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تو آدمی پریشان ہوتا ہے کہ چاند نکل ہی آئے 29 کو، ہے نا، تاکہ اب کل روزہ نہ رکھنا پڑے، ہے نا۔ لیکن یہ جو چاند ہے یہ بھی دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں اہتمام ہونا چاہیے عربی تاریخوں کا، ہمارا سارا مسئلہ تو عربی تاریخ سے ہے، تو ہر 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور چاند دیکھ کر کے دعا ضرور پڑھیں، ہے نا۔ چاند کی دعا پڑھیں، اللہم احل علینا بالامن والایمان، کتنی اہم دعا ہے۔ آج ساری دنیا میں نہ چین ہے، نہ سکون ہے، نہ امن ہے، سب پریشان ہیں، اور مسلمان تو جس حالت میں ہیں، جتنی پریشانی میں ہیں، ان کو تو کتنی دعائیں مانگنی چاہیے، اس کی تو کوئی انتہا نہیں۔ پھر اللہ موقع بھی دے رہا ہے کہ ایک دعا سکھائی کہ ہر چاند دیکھ کر کے، چاند دیکھتے یہ دعا پڑھ لو کہ اللہم احل علینا بالامن والایمان، اے اللہ یہ جو چاند نکلا ہے نا اس کو ہمارے لیے ایمان کا، امن کا، سلامتی کا ذریعہ بنا دے۔ تو چاند دیکھتے ہی ہم نے اللہ سے دعا کر لی تو اللہ کی طرف سے اس کا انعام بھی ملے گا کہ یہ مہینہ جو ہمارا گزرے گا یہ امن سے گزرے گا، چین سے گزرے گا، سکون سے گزرے گا۔ پھر یہ مہینہ گزر کر کے جیسے دوسرا چاند دکھے پھر دعا پڑھ لیجیے، تو اللہ کے امن میں، اللہ کی حفاظت میں تو رہیں گے، ہے نا۔ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیں، پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو ایک تو یہ کام ہے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور چونکہ اس مہینے میں ایک بڑی خاص اور بڑی اہم عبادت ہے جو سال کے 12-11 مہینوں میں سے کسی مہینے میں نہیں کر سکتے ہیں، وہ قربانی کا عمل ہے۔ تو قربانی کے عمل سے پہلے بھی ایک عمل ہوتا ہے جو مستحب ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد جن لوگوں کو قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ اپنے داڑھی، یہ کیا کہتے ہیں، اپنے بال اور ناخن وغیرہ کہیں کے بھی، نہ سر کے نہ داڑھی کے، کہیں کے نہ بال کٹوائیں اور نہ ناخن تراشیں۔ یہ ایک مستحب عمل ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو چاند دکھنے سے پہلے وہ اپنے یہ ساری چیزیں درست کر لیں، ناخن تراش لیں، اپنے خط وغیرہ بنوانا ہو بنوا لیں، ہے نا، اگر ہے نا یہ ساری چیزیں تیاری کر کے رہیں۔ جب چاند نکل جائے تو اس کے بعد جو ہے نہ ناخن ترشوائیں، نہ بال کہیں کے کٹوائیں۔ ہاں، جب آپ قربانی کر لیں، جس دن بھی قربانی کریں، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، قربانی کرنے کے بعد آپ پھر فارغ ہو گئے، اب آپ ناخن کٹوا سکتے ہیں، بال کٹوا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مستحب عمل ہے شریعت کی طرف سے کہ جو کرے گا اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں کرتا ہے تو یہ بھی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان چیزوں سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے اس پر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں عمل کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، اس نے ناخن کاٹ لیے چاند نکلنے کے بعد، یا کہیں کے بال ترشوا لیے، چھلوا لیے، تو اس صورت میں بھی اس کی قربانی پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، قربانی اس کی درست ہو جائے گی، ہے نا۔ البتہ یہ عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، ہے نا، ایک ہے نا شریعت کی طرف سے ایک ثواب دینے کا اور ہے نا انعام دینے کا ایک اللہ کی طرف سے وہ ہے، تو انعام ملے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، اس کی تیاری کر لیں۔ اس کے بعد چونکہ یہ قربانی کا مہینہ آنے والا ہے نا، تو قربانی جو ہے ہر اس شخص پر جو عاقل ہے، بالغ ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر جو ہے فرض ہے، واجب ہے نا۔ تو قربانی جو ہے بہت اہم عبادت ہے، اللہ کی طرف سے بہت اہم عبادت ہے، اور ہر ایمان والے کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو صاحب نصاب ہے اس پر تو واجب ہے، وہ نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، وہ گناہگار ہوگا۔ بہت زیادہ فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے نا، اور ہے نا قرآن میں بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ہے نا، تو فرمایا کہ ونحر، قربانی کیجیے، ہے نا، فصلی لربک وانحر، ہے نا، یعنی آپ نماز بھی پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی کریے، ہے نا۔ اور بھی جگہ حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہے، جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، پھر بھی اگر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے،
اللہ کے وسلم نے کیا فرمایا کہ جو قربانی کی طاقت رکھنے کے بعد قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ بھائی کیوں نماز پڑھنے آئے ہو؟ ایک اللہ کا حکم تھا، اللہ نے کہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ کام کرو، وہ تو کیا نہیں کیونکہ اس میں پیسہ خرچ ہو رہا تھا، تو اب نماز پڑھنے کیوں آ گئے؟ کیوں آ گئے بھائی؟ جیسے بقرعید کی یا عید کی نماز واجب ہے ویسے وہ بھی تو ایک واجب تھا، تو اس کو تو چھوڑ دیا اور عیدگاہ میں چلے آئے، فری میں ہے یہ تو، ہے نا؟ تو مطلب اس سے کیا ہے، پتہ چلا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے پھر بھی قربانی نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کے حکم کو جب توڑ ہی رہے ہو تو اب کیوں آ رہے ہو ہمارے گھر میں، کیوں آ رہے ہو مسجد میں یا عیدگاہ میں، ہے نا؟ تو اس سے تاکید معلوم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا وہ سارے لوگ جن پر قربانی واجب ہے اور جو بھی صاحب نصاب ہیں، اب نصاب جانتے ہی ہیں، مشہور ہے نا، 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا اس کی مالیت کسی کے پاس موجود ہے۔ اور زکوٰۃ میں تو تھوڑا الگ مسئلہ ہوتا ہے کہ اتنی مالیت ہو اور وہ قرض سے فارغ ہو اور کیا کہتے ہیں اس پر سال گزرے، اس میں دوسری شرطیں ہو۔ یہاں وہ شرطیں نہیں ہوتی، یہاں تو بہت آسان ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی استعمال کرتا ہے، ایک گاڑی کھڑی رہتی ہے، وہ استعمال نہیں ہوتی، تو وہ زائد میں ہے۔ اب اس کی مالیت اگر نصاب کو پہنچ رہی ہے تو آپ پر بھی قربانی واجب ہو گئی۔ گھر میں انسان کے برتن رکھے ہیں، سال بھر استعمال نہیں ہوتے ہیں اور وہ اتنی مالیت کے برتن ہیں کہ وہ نصاب کو پہنچ گئے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو ضرورت سے زائد مال کسی کے پاس ہے جو استعمال نہیں ہوتا ہے اور وہ نصاب کو پہنچ جائے تو بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس میں دوسرا مسئلہ ہے، زکوٰۃ میں دوسرا مسئلہ ہے نا۔ زکوٰۃ میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو تو اس کو بھی حساب میں جوڑا جائے گا، نہیں۔ 10 گاڑیاں آپ کے پاس ہیں، 10 گاڑیاں رہیں، اس کو جوڑا نہیں جاتا ہے زکوٰۃ میں۔ تو یہاں پر مقصد یہ بتانا ہے کہ قربانی اتنا اہم عمل ہے کہ ہر ایمان والے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ کر سکتا ہو تو ضرور کرے، اس میں کوتاہی نہ کرے، ہے نا۔ اس لیے کہ یہ ایک اللہ کے سامنے اپنے جذبات کو، اپنے احساس کو پیش کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہو گئے، یوٹیوب پہ آپ بیٹھ جائیں، کیسی باتیں کرتے رہتے ہیں نا۔ وہ کہیں گے کہ بھائی قربانی کے موقع پر اتنا مال، اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، اس سے اچھا ہے کسی غریب کو دے دیں۔ اس اللہ کے بندے کو کیا پتہ کہ دین کیا چیز ہے، اللہ کی حکم کیا چیز ہے، اس کے رسول کا حکم کیا چیز ہے۔ وہ تو بس دنیا میں رہتا ہے اور بڑے بڑے بیٹھے رہتے ہیں، ٹی وی پہ ان کی باتیں سنتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی غریب کی ہے نا، تو وہ کہے گا کہ نہیں ایک بکرا جو ہے کاٹنے سے اچھا ہے کہ ہم ایک غریب کے لیے واٹر کولر پانی کا انتظام کر دیں، پورے سال لوگ پانی پہ کتنا ثواب ملے گا نا۔ تو پورے سال تو اس کو خیال نہیں آیا ہے نا کہ لگوا دیتے۔ اب قربانی کا ٹائم آیا تو شیطان کہاں گھما کے لے جاتا؟ تو شیطان کا کام ہی کیا ہے بھئی؟ اللہ نے یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر۔ تو کیا حضرت ابراہیم نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ یہ ہمارے بیٹے کو جو اتنا ہمارا چہیتا ہے، بڑھاپے میں آپ نے دیا ہے، اس کی قربانی کرائیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ کوئی اور کام کر دیتے ہیں اس کے بدلے؟ کہا حضرت ابراہیم نے؟ نہیں کہا نا۔ اللہ تو ان کے دل ہی کو دیکھ رہا تھا نا کہ آپ میری بات مانتے ہیں یا اس میں قیل اور قال شیطانی حرکتیں کرتے ہیں۔ جیسے شیطان نے کہا کہ ہم کیوں سجدہ کریں بھائی، ہے نا، یہ مٹی سے پیدا ہوئے، آگ سے پیدا ہوئے، وہ حجت اور دماغ اور عقل استعمال کرنے لگا۔ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں میں عقل نہیں استعمال کی جاتی ہے نا۔ تو اگر یہ ہوتا تو پوچھا نہیں، بس اللہ کا حکم ہے، تیار ہو گئے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ابا ہم کو قربانی کر کے کیا ملے گا، کیوں ہمیں کاٹنے جا رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے رب کا حکم ہے، ہم تیار ہیں، چلیے اور ہماری قربانی کیجیے۔ تو وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں کہ پوچھا جائے، ہے نا، اور اعتراض کیا جائے۔ پھر وہاں بھی کیا ہوا؟ شیطان آیا راستے میں۔ شیطان نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ آگے حضرت اسماعیل کے پاس کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اپنے ابا سے کہو کہاں تم کو کاٹنے کے لیے لے جا رہے ہیں، ہے نا۔ بہکانا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم نے اس کو کنکری اٹھا کر کے ماری، جو آج حج کے وقت کنکری مارتے ہیں نا، تو وہ زمین میں دھس گیا۔ آگے بڑھے تو دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، تینوں وہاں دھسے ہوئے ہیں جو 3 کنکریاں ماری جاتی۔ تو پتہ چلا کہ شیطان وہاں بھی آیا اور کہہ رہا ہے کہ بھائی کہاں تم جا رہے ہو، یہ کہاں تمہیں لے کر کے جا رہے ہیں، یہ قربانی یہ کیا؟
لیکن نہیں، وہ سچے پکے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے تھے، ہے نا، سچے اللہ کے ماننے والے تھے، توحید پرست تھے، کوئی خیال نہیں، اللہ نے اولاد دی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ذبح کرو تو کرو، اللہ کے حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کے سامنے کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ قربانی تو جذبات کا نام ہے، اللہ آپ سے کیا لیتا ہے؟ کوئی سوچے کہ ہم قربانی کریں گے تو گوشت کا کیا ہوگا، یا ہمارے گھر نہیں، گوشت کے لیے نہیں قربانی کی جاتی ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت میں اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے بیٹے کی قربانی مانگی، لیکن قربانی کرائی نہیں، جنت سے میڈا بھیج دیا کہ جب آپ کو میں نے آزما لیا، آپ کا تجربہ کر لیا کہ آپ اللہ کی محبت میں سچے ہیں، تو جائیے آپ کا بیٹا بھی رہ گیا اور قربانی بھی ہو گئی۔ تو ہمارے بھی اللہ جذبات دیکھتا ہے، تو ہر ایمان والا یہ جذبہ رکھے کہ ہمیں قربانی کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، جو جتنی استطاعت رکھتا ہے، بڑے جانور کی کر سکتا ہے، چھوٹے جانور کی کر سکتا ہے، جتنا زیادہ قربانی کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جو قربانی کے ایام ہیں، ان دنوں میں اللہ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ اس دن 10,000 کے بکرے پہ جو ثواب ہوگا وہ 1,00,000 1 کروڑ کا صدقہ کرنے پر بھی نہیں ہوگا۔ اس دن کوئی سوچے کہ جا کے مسجد میں تسبیح پڑھیں، نفل پڑھیں، نہیں، جاؤ وہاں قربانی کرو، قربانی کے سامنے کھڑے رہو، وہاں گوشت کاٹو، کھاؤ، اس دن ہے نا وہ قربانی ہے نا۔ تو ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت چلیں گے تو اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اپنی مرضی پہ چلیں گے تو شیطان ہمیں گمراہ کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔